الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور اس میں مفسرین نے مختلف اس کے جو ہے نا وہ تفصیلات اس کی لکھی ہیں، ہم ان کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو یہ جو دو آیات ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ گویا کہ تمام آسمانی جو علوم ہے اور آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے نا وہ یہ دو جملے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نعبدک ولا نعبد غیرک ونستعینک ولا نستعین غیرک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ پہلی جو دو آیات گزری، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ صراط مستقیم ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما۔ اس طرح قرآن کی کئی ایک آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا، خاص اللہ کی عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا جو ٹکڑا قرآن کے اندر موجود ہے، 2-3 جگہوں پہ بیان ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی اختیار کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اسی طرح قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ تو نے انعام کیا ان پر۔ اور اس کو بھی قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، قرآن نے ان کو بیان کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا دے، ان کے راستے پہ چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ کیا گیا، جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہے۔ اس میں کئی ایک مفسرین لکھتے ہیں کہ جن پر غضب کیا گیا وہ یہود ہیں اور جو گمراہ ہیں وہ نصارہ ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے چند ایک چیزیں بالکل اختصار کے ساتھ بیان کی، اور اس کو انشاءاللہ دوبارہ بھی بیان کریں گے اور بار بار اس کو ہم انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ ہم سب محتاج ہیں کہ اس کو ہم سیکھیں۔ اسی طرح جب اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اور اس کے مفہوم کا جب آپ کو استحضار ہو تو نماز میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، تو اس کو سیکھیں اور کچھ عرصے بعد اس کو دوبارہ پھر ریپیٹ کریں، ویڈیوز دیکھیں، اور